میں اب بھی ایک ہی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بنے کے ساتھ بن. تو وہ ان کے ہاں گئے تو ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، اور صبح شام کی روکی سوکی ملتی تھی، اور بس ہر وقت غلامی ہوتی تھی، ہر وقت غلامی ہوتی تھی. تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس نے اتنی مربع، اتنی ایکڑ، اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی، اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی، آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن کر دیا. اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا، پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا. دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی. پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا. میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگے کاروبار کو زوال ہو رہا ہے. کورنگی میں، کراچی میں فیکٹریاں، ملیں اچھی خاصی ہیں وہ ایریا. تو کہا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، اور کاروبار زوال پہ چلا گیا ہے. کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا. میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے. اچھا، میں نے کہا یہ پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا. مجھے انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے، اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا. تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، پر یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے. اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں. آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا. گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے. پاک کر کے، عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے. گھبرا نہیں، ہمارا نام لیتے رہنا، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں، مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. چین سے بیٹھے گا اگر، کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. بند ہے پنجرے میں، نکل نہیں سکتا، پر پھڑا تو صحیح، پھڑا تو صحیح، محنت تو کر. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہوں میں محنت کر، ہمارے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھا. ففروا الی اللہ، پھڑا تو صحیح. بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا. بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا، راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہیں، لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پارہ 2 پارے. خوش قسمت انسان ہے. اب بہت نصیبوں والے ہیں، اب بہت نصیبوں والے ہیں، یقین جانے. دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے، دنیا کا نصیب و بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا، جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو. بس وہ درود پاک کی شکل میں ہے. درود میں اللہ اور اس کے حبیب پہ سلام ہے نا، اللہم صلی علی، یا صلی علی، اللہ کا نام پہلے آتا ہے. میرا درود ہے، کلمہ ہے، تسبیح ہے، کوئی ذکر ہے، مسنون دعائیں ہیں، بس میرا نام ہو اور تو ہو. بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تجھے ٹاٹ کے کپڑے اور یہ کر دیا. تانے دیں گے بعض اوقات بعض لوگ.
بہت تانے دیں گے. میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے, تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے, اگر زیادہ تھک گیا ہے, اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے, میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے, یہ سب چھین لے. کہا نہیں, یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا, یہی تو میرے پاس ہے. اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ آپ سارا دن بیٹھ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا, کن راستوں پہ لگا دیا. پیر خانے سارے اچھے ہیں, ہمارے دل میں سب کا احترام ہو, لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے. کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں, اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں, موت آخر ہے, تو پریشان نہ ہونا. کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے, انہی راہوں پہ چلنا ہے. ایک وقت تھا پیر صاحب تھے, تعویذ دیتے تھے, تھپکی دیتے تھے, دعا کر دیتے تھے, اللہ میرے کام بنا دیتا تھا. پیر گیا, دعا بھی گئی, تھپکی بھی گئی, تعویذ بھی گیا. نہیں, پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا. فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں جائے گا؟ پیر کا رب تو ہے, اور اصل وہی ہے. کل من علیہا, ساری چیزوں کو فنا ہے, اسی کی ذات کو بقا ہے. اب کتنے خوش قسمت ہیں, اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر دیا. اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر. ایک صاحب میرے پاس آئے, اللہ کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا, تسبیح نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. میں ذکر کرنا لگتا ہوں مجھے گالیاں آ جاتی ہیں, کیا کروں؟ میں ذکر کرنے لگتا ہوں میرے منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں. کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں, پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. آپ لفظ پہ غور کیجئے, گالی جاری ہو جاتی ہے. میں دیتا نہیں ہوں, زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے, کیا کروں؟ کہ ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے؟ اس کا کوئی پیشہ ہے مناسب نہیں. والد کیا کرتا تھا؟ اس کا بھی پیشہ تھا. اس پیشے کا اثر, اس رزق کا اثر, اللہ نے اپنا نام چھین دیا. دولت ہے, سب کچھ ہے, مال ہے, دنیا میں ظاہری عزت ہے, پر اللہ نے اپنا نام, اپنے نام کی لذت, اپنے نام کی حلاوت چھین لی. اپنے نام کی حلاوت چھین. میں نے اسے کہا صرف اور صرف درود پاک پڑھ, بس صرف درود پاک. کہ نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ. میں نے اسے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ, جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ, درود پاک پڑھ. اور 11 دفعہ پڑھا. اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا, آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا. اس نے پڑھا پڑھا پڑھا, اور اللہ کے نام کی برکت ہے. کیوں میں نے درود کیوں بتایا؟ کہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے. فرمایا اگر ریاکاری, دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو, اللہ کہتا ہے قبول ہے. دکھاوا, ریاکاری, لوگ مجھے نیک کہیں, لوگ واہ واہ کہیں, اللہ کے لیے نہیں کر رہا, حالانکہ یہ عبادت کبھی بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. کبھی بھی قبول نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ کی جائے. اور اللہ کہتا ہے نہیں, مجھے اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ درود پڑھو اور جس حال میں پڑھو. حالانکہ مومن ریاکار تو ہو ہی نہیں سکتا, جس حال میں پڑھو میں قبول کروں گا. میں نے کہا میری دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اسی وقت, اور یہ دلیل کے ساتھ ڈالی. میں نے اس کو درود بتایا, اور اللہ کا نظام دیکھیں, اس کی شان کریمی دیکھیں. پھر جو اس کی زبان پہ درود جاری ہوا, جو جاری ہوا, مجھ سے کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں, ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں. ایک دو اس نے مجھے عجیب خواب سنایا. کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں. کہنے لگے میں دیکھا کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں,
ہر چیز ٹوٹ رہی ہے اور ایک شور ہے، کوئی گونج ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی. اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی ہے. پریشان ہوں، کہاں جاؤں؟ ان المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. کہاں جاؤں؟ آخر کار کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑتا ہانپتا کامتا آیا اور وہ بھی پریشان تھا. میں نے کہا یہ بھی میں اتنا ہے. پوچھا کہاں؟ کہا قیامت آ گئی، کہاں جاؤں؟ بس ہم دونوں پھر ایک طرف دوڑ پڑے، ایک طرف دوڑ پڑے. آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا ترازو ہے اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے، جلدی کر. کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ کے پتھر کالے تھے اور اس میں کوئی کالے جانور تھے، اور کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے، سب ہے. اور ایک طرف ترازو تھا، اس میں چند ذرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. کہا یہ تیری نیکیاں ہیں. کہا میں نے سمجھا بس ختم ہو گیا. اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے آگے بڑھے اور کچھ چیزیں اٹھا کے نا ایسے ترازو میں ڈالتے جا رہے تھے جو نظر نہیں آ رہی تھی، پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ڈالنے سے ترازو ایک دم ہلا ہے، کوئی وزنی چیز آئی ہے. ابھی بہت سارا باقی تھا کہ ترازو میرا جھک گیا اور میں جا تو کامیاب ہے. میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ کہا تو نے عشق اور جذبے کے ساتھ، عشق اور جذبے کے ساتھ، عشق اور جذبے کے ساتھ وہ جو درود پاک پڑھا تھا، یہ وہی عمل ہے. میں قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں، جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا. تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا، جیا جاتا جائے گا، ہر سوال کا جواب. اور منکر نکیر چلے جائیں گے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے. تو پوچھے گا یہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا. وہ درود تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے نہیں بھول رہا. کبھی نہ سوچیں کہ مجھے تسبیح سے، ذکر سے، درود سے، کلمے سے، سورت اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے. کیا پایا، کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا، فلاں کو تو یہ ملا، تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے، بہت ملیں گے، بہت ملیں گے. اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے بالا تر ہے، ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہل جائے گا اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا ہے، غلط کیا ہے. یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھار مار کر دے گا اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا اور بدگمانیاں، شک بڑھ جائیں گے. اگر شک اور